کہ پولیٹیکل لیڈرز گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے سالہ جیل کاٹی ہے. اگر آپ نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں 28 سال اس نے جیل کاٹی ہے، تو نیلسن منڈیلا نے کیا جو ہے وہ لٹھا بردار فورسز بنا لی تھیں؟ کیا آپ اپنی یوتھ کو یہ بتا رہے تھے کہ پٹرول بم بنا کے پٹرول بم جلاؤ؟ یا آپ پرامن طریقے سے اپنے پیغام کو اتنا سٹرونگ کرتے ہیں، آپ جمہوری انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. لیکن 14 مارچ کو مثلا ایک وارنٹ آیا نا، ایک عدالت نے بلایا، اگر آپ کو پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے واٹ ایور، آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں. آپ نے بظاہر بیگ بھی تیار کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ مزاحمت بھی کریں، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کتنے لوگ املاک کو نقصان پہنچا، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے معصوم لوگوں کا نقصان ہوا، کسی بھی سائڈ سے ہوا. لیکن لیڈرشپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی تدبر دکھانا. لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی، عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھاتے. عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے، لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا، کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن آپ کے لیے لوگ لڑیں، آپ نے گرفتار نہیں ہونا. اب اگر آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر مسلسل پیغام دیتے رہے مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں، مجھے کل پکڑنے آ رہے ہیں، مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں، کل پکڑنے آ رہے ہیں، کیسز کی جو بھی صورتحال ہے، کورٹ آف لا تو موجود ہے نا پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں. انہی عدالتوں میں جو باقی اس وقت کی اپوزیشن تھی جب ہماری حکومت تھی، انہوں نے بھی انہی کورٹوں میں اپنے کیسز کا سامنا کیا ہے نا. ان کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے، جیسا کیا ویسا کیا کیسے کیا، لیکن سامنا تو کیا نا. تو آپ کے پاس یہ راستہ تھا کہ آپ جب پاکستان ہے اس پاکستان میں آپ ڈنڈا اٹھا لیں. میں تو ڈنڈا اٹھانے کا مجھے تو آپ نے پیغام ہی نہیں دیا تھا، مجھے تو آپ نے یہ تربیت نہیں دی تھی. مجھے تو جس دن آپ نے کہا تھا یہ صرف بنانی ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت، اب میں نام نہیں لیتا تنظیم کا کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی بہت برا لگنا ہے، کیونکہ میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ میں دل سے کر رہا ہوں، اور یہ میرے جذبات ہیں، جو میری سوچ ہے اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ فلانی تنظیم کے ساتھ جنہوں نے 14 نومبر والے دن مجھے پکڑا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو وہ کرتے ہیں اداروں کے اندر. تو آپ بھی پھر وہی کام کروانا چاہ رہے تھے اپنی یوتھ سے بھی، اپنی آئی ایس ایف سے بھی، اپنے باقی لوگوں سے بھی. اور 14 مئی، یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے، اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی، مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی، مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا کہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لبرٹی جمع ہو جاتے ہیں. اب لوگ جب لبرٹی جمع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کتنے مظاہرے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوتے رہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے، اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے، کتنے مظاہرے آپ کے فوجی املاک کے سامنے ہوئے. لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا. یعنی میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، میں لاہور میں تھا، میری اس وقت طبیعت خراب تھی، جب گرفتاری ہوئی مجھے میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے. میں اس وقت سویا ہوا تھا دوائی کھا کے، میں اس دن ان کے ساتھ اسلام آباد بھی نہیں گیا، عموماً میں ساتھ جاتا تھا پیشیوں میں ان کے ساتھ. اس نے مجھے اطلاع دی، اور جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس سطح کے اوپر کشیدہ ہو گئے، میں کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا، میں ایون فیصل آباد بھی نہیں گیا. میرے حلقے میں اس وقت ڈی ٹائپ پل کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، میرے حلقے کے لوگ وہاں پر جمع تھے، باقی جگہوں پہ ہو رہا تھا، لیکن میں کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں نہیں گیا. اور جو کچھ اس دن ہوا، جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوسناک تھا، یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو، ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے. آپ 2 منٹ کے لیے تصور کر لیں، 2 منٹ کے لیے، کہ آپ آج افواج پاکستان کا جو تصور ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہوریزون سے آپ ہٹا دیں، اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے
پاکستان کو کس دن وہ دبوچے. آج اس کی جرت کیوں نہیں پڑتی؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کلا کما کس نے کیا؟ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. 5,000 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اب تک ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو امن دینے کے لیے جو ہم سب چین سے سوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے. ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، ایون آپ کووڈ دیکھ